ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے 79 پیجز ہو گئے تھے. آج میں 80 پیج نمبر 80 کے تقریباً اینڈ سے شروع کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ سے سننا. جب بھی قرآن پڑھا جائے متوجہ ہو جائیے اور خاموش ہو کر سنیے. قرآن نے خود اس کا حکم دیا ہے. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سورہ الاعراف میں ہے. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو خاموش ہونا چاہیے، لیکن عربی کا لفظ سمع صرف سننے کے مشینی فعل کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ توجہ اور قبول کرنے کی ایک خاص کیفیت کا اظہار بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو اس ہدایت کے خلاف ہو نہ کیا جائے. جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو کوئی اور بات کرنا، دوسرے کام کرتے ہوئے قرآن کے کیسٹ بطور پس منظر موسیقی کے چلانا، سرگوشیاں کرنا جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، تقاریب کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنا جبکہ کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو اور کوئی سن نہ رہا ہو. بعض فقہا تو اس وقت نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں جب آپ کے نزدیک ہی قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی جا رہی ہو. اس قاعدے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو وہ اپنی آواز کم کرے یا خاموشی سے پڑھے. اگر اس کی بلند آواز اس کے آس پاس افراد پر ایسے تقاضے عائد کرے جنہیں پورا کرنا ان کے لیے مشکل یا ناممکن ہو. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک پہلو ہے. مزید یہ کہ اگر لوگوں کو خواہش نہ ہو تو انہیں قرآن سننے پر مجبور نہ کیا جائے. ان لوگوں سے جو قرآن صحت کے ساتھ اور حسن قرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر فرمائش کر کے قرآن تلاوت کروانا اور سننا بڑی اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے. آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. جو قرآن کی ایک آیت بھی سنتا ہے اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جو تلاوت کرتا ہے یہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا. ختم قرآن. جب کبھی آپ مکمل قرآن کی تلاوت ختم کریں اور یہ کتنا ہی بار بار کیوں نہ ہو تو یہ وقت خوشی منانے اور نماز پڑھنے کا ہے. امام نووی اس بارے میں کچھ آداب بیان کرتے ہیں جن کی بنیاد وہ معمولات ہیں جو صحابہ اور تابعین اختیار کرتے تھے. یہ لازمی نہیں ہے لیکن مطلوب ہے. انہیں جتنی کثرت سے آپ اختیار کر سکتے ہو اختیار کریں. اول، بہتر ہے کہ جمعے کی رات کو تلاوت کا آغاز کیا جائے اور جمعرات کی رات کو ختم کیا جائے. کچھ لوگ پیر کی صبح آغاز کرنے کو ترجیح دیتے تھے، بعض دوسرے اوقات کا انتخاب کرتے تھے. اس طرح کوئی بھی وقت ایسا نہیں جو برکت سے خالی ہو اور قیامت کے روز گواہی نہ دے. نمبر 2، آخری حصہ نماز کے اندر پڑھیے، خصوصاً اگر ختم تنہائی میں کر رہے ہیں. نمبر 3، ختم کے وقت دوسرے لوگوں کو جمع کریں اور ساتھ ملا کر عاجزی سے دعائیں کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعائیں کرتے. حاکم ابن عتبہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجھے مجاہد اور عبادہ ابن ابی لبابہ نے بلایا اور مجھ سے کہا، ہم نے تمہیں اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم قرآن ختم کرنے والے ہیں اور ختم کے وقت کی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ایک دوسری روایت میں انہوں نے کہا، قرآن ختم ہونے کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر 4، جس دن آپ قرآن ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں روزہ رکھیں. نمبر 5، آخری سورت پڑھتے ہی دوسری
تلاوت قرآن کا آغاز کر دیں، یعنی سورہ ناس کے بعد سورہ فاتحہ اور البقرہ کی ابتدائی آیات۔ ایک مفہوم میں اس سے حضرت انس بن مالک کی اس حدیث کی تعمیل ہو جائے گی کہ افضل عمل یہ ہے کہ قیام کیا جائے اور رخصت ہوا جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا قرآن ختم کرنا اور پھر سے شروع کرنا۔ نمبر 6، ختم قرآن کے وقت دعائیں کرنا اور عاجزی سے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بات بہت زور دے کر بتائی گئی ہے۔ جب کوئی قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرتا ہے تو 40,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ دعائیں کیجیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، امیدوں کے ساتھ، نرمی اور اصرار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے لیے دعا کیجیے، ہر ضرورت کے لیے اور ہر ایک کے لیے، خصوصاً امت کے اجتماعی مسائل کے لیے، اس کی عزت و وقار کے لیے، اس کے حکمرانوں کی بہتری کے لیے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کے لیے، اصلاح اور تقوی کے امور یا باہمی تعاون اور اتحاد کے لیے، راہ حق پر ان کی استقامت کے لیے۔ حفظ قرآن، قرآن کا جتنا حصہ حفظ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ قرآن اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ یاد رکھا جائے اور حفظ کیا جائے۔ لفظ حمد اب یاد کرنے کے محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لفظ حفظ جبکہ فہم و عمل بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ دوسری زبانوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کے مفہوم کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ اپنے اندر قرآن کے نفوذ کے لیے حفظ ایک ضروری ذریعہ ہے۔ یہ کوئی مشینی رسمی طریقہ نہیں ہے بلکہ ایک اعلیٰ روحانی عمل ہے۔ حفظ ہی کے ذریعے آپ قرآن کو نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ ان الفاظ کے ذریعے اپنے سے ہم کلام ہونے والے کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کے معنی پر غور کر سکتے ہیں، مگر اس سے قطع نظر اس طرح قرآن آپ کی زبان پر جاری رہتا ہے، آپ کے قلب میں جاگزین رہتا ہے اور آپ کے ذہن نشین رہتا ہے اور آپ کا ہر وقت کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ جوں لفظ زیادہ حفظ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اس کی تلاوت میں آپ کی اندرونی ذات کی شرکت ہوتی جاتی ہے اور آپ کے ذہن کے لیے اس کا مطالعہ اور مفہوم کو سمجھنا آسان تر ہوتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف طرح زور دیا ہے۔ قرآن حفظ کرو، اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا جس میں قرآن ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایک اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ قرآن کے لیے آپ نے جو وقت مختص کیا ہے اس کا کچھ حصہ حفظ میں لگائیے، اسے منظم انداز سے کیجیے، اپنے اہداف کو مدت کے ساتھ مربوط کیجیے۔ آپ کی فہرست میں وہ سب حصے شامل ہونے چاہیے جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نمازوں میں یا دن اور رات کے خاص اوقات میں تلاوت کرتے تھے، یا جن کی تلاوت کی اپنے صحابہ کو ہدایت کرتے تھے، یا جن کے فضائل کا تذکرہ کرتے تھے۔ جب آپ قرآن باقاعدگی سے پڑھیں گے تو کچھ حصوں میں لامحالہ کشش محسوس کریں گے اور آپ کو انہیں بھی حفظ کرنا چاہیے۔ یہاں سے اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ تعالی میں کل پڑھوں گی، یعنی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔